عرب اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی کلمہ رو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اس طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد شام اور ایشیائے کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا پایہ تخت پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماوراء النہر جسے کارامان کہتے ہیں، بلاد شام جسے سلاجقہ شام بھی کہتے ہیں اور ایشیائے کوچک جسے سلاجقہ روم بھی کہتے ہیں، ان میں کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں معرض وجود میں آئی۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطنت کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران اور عراق شیعہ بیوہبی اور دوسری طرف مصر شام میں عبیدی جو فاطمی خلافت کے نام سے مشہور ہے، اس کے اثر و نفوذ کے درمیان میں گہری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بیوہی کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سلجوقی سردار ارطغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بیوہبی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا۔ مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سب و شتم پر مبنی تحریریں مٹا دی اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بیوہبی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بیوہبی کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت ارطغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ کا ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلفاء نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سکوں پر درج کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کی پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بیوہی جماعت کی جگہ سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بے خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاعت، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی چاغری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں ہوئی، پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمالی مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے ہمارے علم میں اضافہ کیجیے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔